شاہ ہاؤس آج کسی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دیواروں پہ لگی لائٹوں کی لڑیاں رات کے اندھیرے میں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ آج خاندان کے سربراہ افضل شاہ کی سالگرہ تھی، جس کا جشن منانے کے لیے پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ حالانکہ دادا جان کا اصرار تھا کہ اب ان کی عمر ایسی محفلوں کی نہیں رہی، مگر بچوں نے ایک نہیں مانی۔ لان میں سفید گلابوں کی مہک رچی بسی تھی، ملازم ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اسی گہما گہمی کے دوران گھر کے دروازے پہ ایک سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی آ کے رکی۔ ڈرائیور نے تیزی سے اتر کے پچھلا دروازہ کھولا اور وہاں سے وہ برآمد ہوا، جسے دیکھ کے وہاں موجود ہر شخص کی نظریں ٹھہر گئیں۔ میر شاہویر، سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، وہ اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا اور باقاعدگی سے جم جانے کی وجہ سے اس کا جسم مضبوط لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری اور غرور تھا جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ کان میں موجود ہیرے کا چھوٹا سا اسٹڈ اس کی شخصیت میں ایک رنگ بھر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، وہاں موجود لڑکیوں میں سے ایک سرگوشی سی دوڑ گئی۔ ہر کوئی اس جیسے شہزادے کی ایک نظر پانے کو بیتاب تھا، مگر شاہویر کا رخ سیدھا دادا جان کی طرف تھا۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھا تھا۔ اسی لمحے ہال کی سیڑھیوں سے وہ اتری جس نے پورے ہال کی روشنیوں کو ماند کر دیا۔ مہرو نے آج کالی ساڑی پہن رکھی تھی۔ پلو اس کے گورے اور ملائم بازو سے سرک کے نیچے لٹک رہا تھا اور اس کے سیاہ لمبے بال اس کی کمر پہ لہرا رہے تھے۔ اس نے بہت زیادہ میک اپ نہیں کیا تھا، مگر اس کی قدرتی رنگت اور بڑی بڑی معصوم آنکھوں نے اسے کسی اپسرا کا روپ دے دیا تھا۔ شاہویر جو اپنی جگہ ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا، مہرو کو دیکھتے ہی ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس لرزا، مگر اس نے فوراً گرفت مضبوط کر لی۔ اس کے دل نے ایک زوردار دستک دی تھی۔ وہ جو اسے ہمیشہ ایک ضدی اور آفت سمجھتا تھا، آج اسے دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ یہ نک چڑی اتنی حسین کب سے ہو گئی؟ اس نے سوچا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی انا بیدار ہو گئی۔ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ سب کے سامنے مہرو کے سحر میں گرفتار نظر آئے۔ وہ اپنی دوستوں کے گروپ میں کھڑی زور زور سے ہنس رہی تھی۔ شاہویر نے خود پہ قابو پایا اور بڑے تکبر سے اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اسے بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا طریقہ کار ہمیشہ کی طرح تیکھا ہی ہونا تھا۔ جیسے ہی وہ مہرو کے قریب پہنچا، اس کی دوستیں شاہویر کے روب اور مردانہ وجاہت میں کھو گئیں۔ ایکسکیوز می، شاہویر کی بھاری اور روبدار آواز گونجی تو مہرو نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شرارت چمکنے لگی۔ اوہ، تو جناب والا کو وقت مل گیا گھر آنے کا۔ اس کی بات پہ شاہویر نے ایک نظر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے وہ اسے ناپ رہا ہو۔ یہ کیا تمبو لپیٹ لیا تم نے؟ اس نے اپنے لہجے میں جتنا ہو سکتا تھا زہر گھولا۔ کتنی عجیب لگ رہی ہو اس میں۔ کسی نے تمہیں بتایا نہیں کہ کالا رنگ تم پہ بالکل بھی نہیں جچتا؟ مہرو کا چہرہ فوراً غصے سے تمتما اٹھا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ تمبو؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ یہ برانڈڈ ساڑی ہے، میں نے خاص طور پہ اپنی خالہ سے لاہور سے منگوائی ہے۔ یہ یہاں کے عام بازاروں کی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اس کا ڈیزائن، اس کا فیبرک، آپ کو ان چیزوں کی کیا ہی سمجھ ہوگی۔ وہ معصومیت میں اپنی ساڑی کی پوری تاریخ بتانے لگی، کیونکہ اسے لگا کہ شاہویر واقعی جاہل ہے جو اس شاہکار کو تمبو کہہ رہا ہے۔ شاہویر کے لبوں پہ ایک تمسخر آمیز مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جسے پہننے کا سلیقہ نہ ہو، اس پہ لاکھوں کا برانڈ بھی بدنما ہی لگتا ہے۔ بچی لگ رہی ہو تم اس میں، بالکل بالکل بچی۔ سب لڑکیاں ان دونوں کی بحث خاموشی سے سن رہی تھیں۔ مہرو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر میرا کزن مجھ سے ایسے کہتا تو میں تو ابھی تک اس پہ فدا ہو چکی ہوتی۔ زویا کی بات پہ شاہویر نے زویا کو ایک ایسی سرد نظر سے دیکھا کہ اس کے الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ پھر اس نے مہرو کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور وہاں سے پلٹ گیا۔ مہرو اس کے پیچھے چلانے لگی، تم ہوتے کون ہو مجھے یہ سب کہنے والے؟ آخر تمہارا میرا رشتہ کیا ہے؟ تم تو ہر وقت میری ہر چیز میں کیڑے نکالتے رہتے ہو۔ جاؤ یہاں سے اپنی مغرور شکل لے کے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ شاہویر کے قدم رکے نہیں تھے، مگر مہرو کا یہ سوال، تمہارا مجھ سے رشتہ کیا ہے، اس کے دل میں کسی نشتر کی طرح چبھا تھا۔ وہ تیزی سے ہال سے نکل کر بالکنی کی طرف چلا گیا جہاں اندھیرا تھا۔ اس نے غصے سے ایک سگریٹ سلگائی اور دھوئیں کے بادل چھوڑنے لگا۔
میں تو بلا وجہ ہی اس پہ مرنے لگا تھا. اس نے خود ہی کو جھنجھوڑا. اس میں ایسا ہے کیا؟ بدتمیز، منہ پھٹ اور ضدی لڑکی. وہ وہاں لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا. اس کی انا اسے بار بار یاد دلا رہی تھی کہ وہ ایک مرد ہے. وہ کسی ایسی لڑکی کے سامنے نہیں جھک سکتا جو اس کی عزت نہ کرتی ہو. مگر اس کے باوجود اس کے کانوں میں مہرو کی چوڑیوں کی کھنک اور اس کی کالی ساڑی کا لہرانا ابھی بھی گونج رہا تھا. اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے اب دوبارہ گھاس نہیں ڈالے گا. وہ اپنی پسندیدگی کو دل کی کسی گہری تہ میں دفن کر دینا چاہتا تھا. اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تو صرف ایک شروعات ہے. رات کی محفل کے ہنگامے اب دم توڑ چکے تھے اور شاہ ہاؤس پر ایک پرسکون سی خاموشی طاری تھی. مگر شاہ میر کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا. وہ ساری رات اپنی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے کش لیتا رہا اور اس کے ذہن میں بار بار مہرو کا وہ کالی ساڑی والا روپ گھوم رہا تھا. صبح کے 5 بج رہے تھے جب اس نے کافی پینے کا ارادہ کیا اور دبے قدموں کچن کی طرف بڑھ گیا. اسے لگ رہا تھا کہ اس وقت پورا گھر سو رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی اس نے کچن کا دروازہ کھولا اسے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. مہرو جو رات کی تھکن اور غصے کی وجہ سے کچھ کھا نہیں پائی تھی، بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر نماز کے فوراً بعد کچن میں چلی آئی. وہ کاٹن کے سوٹ میں بکھرے بالوں کے ساتھ چولہے کے پاس کھڑی اپنے لیے سینڈوچ بنانے کی کوشش کر رہی تھی. شاویر نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے رک گیا. اس وقت وہ رات سے بھی زیادہ معصوم اور دلکش لگ رہی تھی، لیکن اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ خاموشی سے کافی مشین کی طرف بڑھا تو مہرو جیسے اپنی ہی دھن میں مڑی. اچانک سے اس کا کندھا شاویر کے مضبوط کسرتی سینے سے پوری قوت کے ساتھ ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہوئی. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، جان بوجھ کے مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہو. مہرو نے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے غصے سے اسے گھورا. اس کی آواز میں وہی تیکھا پن تھا جو شاویر کو غصہ دلاتا تھا. شاویر نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا اور میرا کوئی انٹریکشن نہیں ہے تمہاری طرف. اس لیے جو بھی غلط فہمی پال رکھی ہے اسے اپنے دل سے نکال دو. وہ ہر لفظ کو چبا کے ادا کر رہا تھا، جیسے اسے جتانا چاہتا ہو کہ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. مہرو کا پارا ہائی ہو گیا تھا اور وہ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھی. بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ جھوٹی مردانگی. میں نے کب کہا ہے کہ مجھے تم میں ذرا سی بھی دلچسپی ہے؟ تم ہو کون جو مجھے یہ سب کچھ سنا رہے ہو؟ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی. اپنا ناشتہ بھی وہیں چھوڑ دیا. شاویر وہیں کھڑا رہ گیا تھا. اسے لگا تھا جیسے اس کی انا کو کسی نے سرعام نیلام کر دیا ہو. اس نے غصے میں کافی پیے بغیر مگ وہیں پٹک دیا اور اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا. اس واقعے کے بعد کئی دن تک ان دونوں کا کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا. شاویر نے خود کو کام میں مصروف کر لیا، مگر مہرو کا خیال اس کے دماغ سے نہیں نکل رہا تھا. رات کا وقت تھا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس پہ بیٹھا تھا جہاں سگریٹ کے دھوؤں کے مرغولوں میں وہ گم تھا. علی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور شرارت سے پوچھا، شاویر بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو بتا دو، ورنہ سگریٹ کے یہ کش تمہارے اندر کی آگ کا پتہ دے رہے ہیں. شاویر نے ایک لمبا کش لیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دھیمی آواز میں بولا، مجھے لگتا ہے میں اسے پسند کرنے لگا ہوں، مگر وہ میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہے. اس لیے میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی اسے گھاس نہیں ڈالوں گا. میری انا مجھے اس کے سامنے جھکنے نہیں دے گی. اس کی آواز میں ایک بے بسی تھی. علی ہنستے ہوئے جواب دینے لگا، لڑکیاں اسی وقت گھاس نہیں ڈالتی جب وہ کسی کو پسند کرتی ہوں. لگتا ہے بھابھی کسی اور کو پسند کرتی ہیں. یہ سننا تھا کہ شاویر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے بجلی کی تیزی سے علی کا گریبان پکڑ لیا. تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ دوبارہ اپنی زبان سے ایسا لفظ نکالا تو میں تمہاری جان لے لوں گا. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور باقی دوستوں نے مشکل سے اسے چھڑوایا تھا. علی نے اپنی قمیض ٹھیک کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے مشورہ دیا، اگر ایسی بات ہے تو تم اسے ایک انجان نمبر سے میسج کر کے دیکھو، اسے پٹانے کی کوشش کرو. اگر وہ پٹ گئی تو سمجھنا کہ وہ کم از کم تمہیں پسند نہیں کرتی اور اس کا کردار بھی سامنے آ جائے گا. شاویر کو یہ بات دل پہ لگی.
اس نے سوچا کہ بہتر یہ طریقہ ہے یہ جاننے کا کہ مہرو کے دل میں کیا ہے۔ اس نے فوراً علی کے موبائل سے ایک سم نکالی اور مہرو کے نمبر پہ میسج ٹائپ کرنے لگا۔ وہ میسیجز کرتا رہا لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میسیجز پہ ڈبل ٹک بھی نہیں ہو رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ مہرو کا ڈیٹا آف ہے۔ شاہویر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار موبائل چیک کرتا رہا اور پھر وہ گھر بھی آ گیا تھا۔ کیا وہ واقعی اتنی مصروف ہے یا وہ جان بوجھ کے نئے نمبر سے آئے میسیجز نظر انداز کر رہی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ وہ صبح تک کا انتظار کرے گا۔ اگلی صبح کا منظر بہت بورنگ تھا۔ مہرو یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا، بالوں کی پونی بنائی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا، مگر اس نے ابھی تک انٹرنیٹ آن نہیں کیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ شاہویر خاموشی سے بیٹھا اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا اور بار بار اپنے فون پہ نظر ڈالتا تھا کہ کہیں ڈبل ٹک ہوا یا نہیں۔ یہ لڑکی ابھی تک آن لائن کیوں نہیں ہوئی؟ کہ یہ جان بوجھ کے ڈرامہ کر رہی ہے؟ اس کے دماغ میں طرح طرح کے شکوک جنم لے رہے تھے۔ مہرو نے کسی کی طرف دیکھے بغیر ناشتہ کیا اور ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ شاہویر وہیں بیٹھا رہا۔ جب وہ چلی گئی تو اس نے بھی غصے میں اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہے۔ وہ آفس پہنچ کے بھی اپنے کام پہ توجہ نہیں دے پا رہا تھا اور اس کی نظریں مسلسل موبائل اسکرین پہ جمی تھیں۔ یونیورسٹی کا لان طلبہ کے شور سے گونج رہا تھا، مگر مہرو اپنی دوستوں کے درمیان بیٹھی کسی اور ہی دنیا میں مگن تھی۔ اس نے ابھی تک اپنا موبائل بیگ سے نہیں نکالا تھا، کیونکہ رات کی تلخی اور شاہویر کے کچن والے رویے نے اس کا موڈ بری طرح خراب کر دیا تھا۔ زنیرہ جو مہرو کی سب سے قریبی اور تھوڑی شریر دوست تھی، وہ اس کے برابر میں آ کے بیٹھی اور شرارت سے اس کا بیگ ٹٹولنے لگی۔ مہرو ذرا اپنا فون تو دکھانا، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، میری سم کا بیلنس ختم ہو گیا ہے۔ مہرو نے لاپرواہی سے موبائل نکال کے اس کی طرف اچھال دیا۔ لے لو زنیرہ، ویسے بھی مجھے اس فون سے آج کل چڑ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں لوگ موبائل کو زندگی سمجھ لیتے ہیں۔ اس نے بیزاری سے کہا اور گراؤنڈ میں موجود پھولوں کو دیکھنے لگی۔ زنیرہ نے جیسے ہی ڈیٹا آن کیا، میسیجز کی ایک بوچھاڑ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں جب اس نے دیکھا کہ ایک انجان نمبر سے محبت بھرے میسیجز کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اوہ مائی گاڈ مہرو، یہ دیکھو کتنے سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں۔ کوئی تو ہے جو تم پہ بری طرح فدا ہے اور تمہیں میسیجز کر رہا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ کیا تم نے یہ سب نہیں دیکھا؟ زنیرہ نے جوش میں چلاتے ہوئے کہا۔ مہرو نے چونک کر موبائل پکڑا اور سرسری نظر ان میسیجز پہ ڈالی۔ کون سے میسیجز؟ زنیرہ میں نے تو نہیں دیکھے، میں تو رات کو جلدی سو گئی تھی، اور ویسے بھی مجھے ان فضول باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم ابھی کے ابھی ان سب میسیجز کو ڈیلیٹ کر دو۔ مہرو نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے موبائل واپس کر دیا۔ اس کے لہجے میں وہی مخصوص بے نیازی تھی جو اسے دوسروں سے الگ کرتی تھی۔ ارے پاگل ہو کیا تم؟ وہ لڑکا کتنا تڑپ رہا ہے تمہارے لیے، دیکھو تو صحیح کتنی پیار بھری باتیں لکھی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سچا عاشق ہو۔ زنیرہ نے اسے اکسانے کی کوشش کی، مگر مہرو اپنی جگہ اٹل تھی۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں زنیرہ، میں کیوں کسی اجنبی سے بات کروں جب میں اسے جانتی بھی نہیں ہوں؟ اور دیکھو اس نے تو اپنا نام تک نہیں بتایا، میں کسی گمنام انسان کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ مہرو نے دو ٹوک انداز میں جواب دے دیا۔ کب تک ایسی پھیکی زندگی جیتی رہو گی مہرو؟ کسی سے دوستی کر لو، زندگی میں بہار آ جائے گی۔ اور میرا بوائے فرینڈ بھی پچھلے مہینے بریک اپ کر کے نکل گیا ہے۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو یہ نمبر میں یوز کر لیتی ہوں، اور میں اس سے باتیں کرتی رہوں گی تو میرا وقت بھی اچھا گزر جائے گا اور تمہاری بلا بھی ٹل جائے گی۔ مہرو جو بہت معصوم تھی اور نہیں جانتی تھی کہ یہ چھوٹا سا فیصلہ اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان لا سکتا ہے، اس نے فوراً سے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے زنیرہ، ویسے بھی میرے موبائل میں 2 سمیں ہیں اور یہ دوسری سم میں بہت کم استعمال کرتی ہوں، میرے زیادہ تر رشتہ داروں کے پاس یہ نمبر ہے بھی نہیں۔ تم یہ سم نکال لو اور اب جو بھی کرنا ہے کرو، بس میرا سر مت کھاؤ۔ اس نے سم نکال کے زنیرہ کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ دوسری طرف شاہویز اپنے شاندار آفس میں بیٹھا بے چینی سے موبائل کو گھور رہا تھا۔ اس کا دل مٹھی میں آ رہا تھا جب اسے نظر آیا کہ اب میسیجز پہ ڈبل ٹک ہو چکے ہیں۔
یعنی مہرو آن لائن ہو چکی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت زنیرہ نے میسج ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ کون ہیں آپ اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ واقعی مجھے پسند کرتے ہیں تو اپنی تصویر بھیجیں تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ آپ دکھتے کیسے ہیں۔ میسیجز پڑھتے ہی شاہویر کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا اسے اپنی تصویر بھیجنی چاہیے، مگر پھر اسے علی کی بات یاد آئی کہ اسے اپنا نام اور شناخت چھپا کے مہرو کا امتحان لینا ہے۔ میرا نام ابھی جاننا ضروری نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ تمہارا ایک چاہنے والا ہوں، اور یہ رہی میری تصویر۔ شاہویر نے شرارت میں اپنی تصویر کے بجائے اپنے ایک دوست کی تصویر بھیج دی اور اپنا نام بھی غلط بتا دیا۔ دوپہر کے وقت جب زنیرہ گھر پہنچی تو وہ ان میسیجز کے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے جوابی میسیجز کر رہی تھی۔ آپ کی تصویر تو بہت اچھی ہے، مگر آپ سے مل کے پتہ چلے گا کہ آپ حقیقت میں کتنے اچھے ہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ دوستی کرنی ہے اور میں آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہوں۔ اس نے اپنی تمام تر تڑپ ان الفاظ میں سمو دی تھی۔ آفس میں بیٹھا ہوا شاہویر جب یہ میسیجز پڑھ رہا تھا تو اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ اس کی وہ معصوم مہرو جس پہ وہ جان چھڑکنے لگا تھا، وہ ایک انجان لڑکے سے ملنے کی باتیں کر رہی تھی۔ کتنی کریکٹر لیس لڑکی ہے یہ، بنا کسی کو جانے اس سے ملنے کے وعدے کر رہی ہے۔ میں تو اسے پارسا سمجھتا تھا، مگر یہ تو عام لڑکیوں سے بھی گئی گزری نکلی۔ اس نے غصے میں اپنا موبائل میز پہ پٹک دیا۔ اس کا دل ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو گیا تھا، مگر اس کی انا ابھی بھی بیدار تھی۔ اس نے فوراً جوابی میسج لکھا، میں ابھی مل تو نہیں سکتا کیونکہ میں کسی کام سے لاہور آیا ہوا ہوں، لیکن ہم یہیں پہ بات کرتے رہیں گے، اور جب میں واپس آؤں گا تو پھر ہم ضرور ملیں گے۔ شاہویر نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کھیل کو آخر تک کھیلے گا۔ وہ مہرو کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کرے گا اور پھر اسے سب کے سامنے رسوا کر دے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جس آگ سے کھیل رہا ہے وہ خود اسے بھی جلا کے راکھ کر دے گی۔ رات گئے جب وہ گھر واپس آیا تو اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ سیدھا مہرو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں وہ اپنے بستر پہ بیٹھی نہایت سکون سے اپنا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی۔ وہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس کے سر پہ جا کے کھڑا تھا۔ یہ تم اتنی رات کو کیا کر رہی ہو مہرو؟ میں نے تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ رات کو دیر تک مت جاگا کرو۔ اس نے اپنا پورا روب اس پہ جھاڑ دیا تھا۔ مہرو جو پہلے ہی اس کے رویے سے تنگ تھی تڑپ گئی۔ تم سے مطلب؟ میں جو بھی کروں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہوں، اپنا ٹیسٹ یاد کر رہی ہوں۔ میرے کمرے سے باہر نکلو تم۔ شاہویر نے ایک زوردار قہقہا لگایا جو طنز سے بھرپور تھا۔ ٹیسٹ یاد کر رہی ہو یا کسی کے ساتھ عشق لڑا رہی ہو؟ جیسے مجھے کچھ نہیں پتا کہ تم ان پردوں کے پیچھے کیا گل کھلا رہی ہو۔ کتنے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکو گی تم؟ اس نے آگے بڑھ کے مہرو کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کی چوڑیاں کلائی میں چبھنے لگی۔ تمہارا مطلب کیا ہے شاہویز؟ اپنی زبان کو لگام دو۔ مہرو نے درد اور غصے سے چلاتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر شاہویز کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس لمحے ان کے درمیان کی دوری ختم ہو چکی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی تپش چھا گئی تھی۔ شاہویر اسے دیوار سے لگا چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں نفرت اور محبت کا ایک انوکھا ٹکراؤ تھا۔ رات کے اس وقت شاہ ہاؤس کی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ شاہویر نے مہرو کے دونوں بازو سے پکڑ کے اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا تھا۔ ان کے درمیان کا فاصلہ اس قدر کم تھا کہ مہرو کو شاہویر کی سانسوں کی حدت اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ شاہویر کی آنکھیں جو ہمیشہ برف کی طرح سرد رہتی تھیں اس وقت دہکتے ہوئے انگارے لگ رہی تھیں۔ اس کا دل نفرت اور تڑپ کے درمیان بری طرح پس رہا تھا۔ وہ اسے جھنجھوڑنا چاہتا تھا، مگر اس کے قریب آتے ہی اس کے حواس اس کی خوشبو میں الجھ کے رہ گئے تھے۔ مہرو نے تڑپ کے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر شاہویر کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ مہرو کے اتنے قریب کر لیا تھا کہ ان کی ناک ٹکرانے لگی تھی۔ تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے مہرو؟ جس لڑکی کا چہرہ اتنا معصوم ہو اور کرتوت ایسے ہو کہ وہ انجان لوگوں کو ملنے کے لیے تڑپ رہی ہو، اسے میں کیا پارسا کہوں؟ شاہویر کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو مہرو کے دل کو لرزا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہویر کس بارے میں بات کر رہا ہے، مگر اس کی تیکھی نظریں مہرو کے لبوں پہ ٹھہر گئی تھیں جہاں سے خوف اور غصے کی وجہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔
شاہویر نے غصے میں اپنا ایک ہاتھ مہرو کی گردن کے پیچھے رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ تمہارے اس معصومیت کا پردہ چاک کر دوں جو تم نے اوڑھ رکھا ہے، پر پتہ نہیں کیوں کر نہیں پا رہا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف حیرت تھی۔ شاہویر کا جی چاہا کہ وہ ابھی اسے اپنے حصار میں لے کے بتا دے کہ وہ اس کے لیے کتنا تڑپ رہا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اسے وہ میسیجز یاد آ گئے جو زنیرہ اس کے نمبر سے کر رہی تھی۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے مہرو کو چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ شرم کرو مہرو، تھوڑی سی شرم کرو، ہماری عزت کا جنازہ نکال رہی ہو تم، اور یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور مہرو وہیں زمین پر بیٹھ کے رونے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے اور شاہویر اسے کن گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ وہ ساری رات سسکیاں بھرتی رہی، صبح تک اسے تیز بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگلے چند دن شاہویر کے لیے جہنم بن گئے۔ وہ آفس میں بیٹھ کے بھی صرف موبائل کو گھورتا رہتا تھا، جہاں زنیرہ مسلسل اسے اشتعال دلانے والے میسیجز بھیج رہی تھی۔ علی، میں تم سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہوں، کیا تم آج شام آ سکتے ہو؟ میرا دل تمہارے لیے تڑپ رہا ہے۔ شاہویر نے جب یہ میسیج پڑھا تو اس کے ہاتھ میں موجود شیشے کا گلاس کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ خون اس کی ہتھیلی سے بہنے لگا، مگر اسے اپنی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ کیا ہوا شاہویر، تمہارا ہاتھ؟ حمزہ نے پریشانی میں پوچھا تو شاہویر نے اپنا زخمی ہاتھ پیچھے چھپا لیا۔ کچھ نہیں حمزہ، بس ایک کانچ کا ٹکڑا تھا جو چبھ گیا ہے۔ پھر اس نے ایک سرد آہ بھری، کیونکہ وہ کسی کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی اپنی کزن، جسے وہ اپنی جان سمجھنے لگا تھا، وہ اس قدر گر چکی ہے۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اس تمام تماشے کو ختم کر دے گا اور مہرو کو سبق سکھا کے رہے گا۔ گھر پہنچتے اسے پتہ چلا کہ خاندان میں کسی شادی کی تقریب ہے اور سب کو وہاں جانا ہے۔ شاہویر نے زبردستی خود کو تیار کیا اور ہال میں پہنچ گیا۔ وہاں مہرو بھی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں بہت کمزور لگ رہی تھی، مگر اس کی خوبصورتی ابھی بھی شاہویر کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ ایک کونے میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی اور موبائل پہ ٹک ٹک کر رہی تھی۔ شاہویر کا خون کھول اٹھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ہی جواب دے رہی ہے، حالانکہ وہ اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، اور وہ زنیرہ تھی جو شاہویر کے میسیجز کا جواب دے رہی تھی۔ پھر یہ سب کنٹرول نہ ہونے پہ شاہویر غصے میں مہرو کی طرف بڑھ گیا اور اسے بازو سے پکڑ کے ایک سائیڈ پہ لے گیا۔ تمیز سے بیٹھو، یہاں سب لڑکے تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیا تم بار بار موبائل دیکھ رہی ہو؟ کس کا انتظار ہے تمہیں؟ اس نے اس کے کان کے پاس جھک کے سرگوشی کی، مگر اس کے لہجے میں غصہ صاف چھلک رہا تھا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے شاہویر؟ میں جس سے بھی بات کروں، آپ میرے باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ مہرو نے تیکھے پن سے جواب دیا تو شاہویر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ باپ نہیں ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے یہاں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو میں یہیں تماشا کھڑا کر دوں گا۔ اس نے اس کے چہرے کے قریب ہو کے کہا تو مہرو کا سانس رک گیا تھا۔ اس زبردستی کی قربت نے مہرو کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑا دی تھی۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی خوشبو اسے کمزور کر رہی تھی۔ رات کو جب سب گھر واپس آئے تو مہرو نے ڈرائنگ روم میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ دادا جان، آپ شاہویر کو سمجھا دیں، یہ ہر وقت مجھ پہ پابندیاں لگاتا رہتا ہے، اسے کہیں کہ میرے معاملے میں مت بولا کرے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہویر بھی وہیں پہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی پابندیاں مہرو؟ اس کا حق ہے تم پر، دادا جان نے سنجیدگی سے کہا، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری یونیورسٹی ختم ہوتے ہی تم دونوں کی منگنی کر دی جائے، کیونکہ گھر کا لڑکا ہے اور ہمیں شاہویر پہ پورا بھروسہ ہے۔ یہ سنتے ہی مہرو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ نہیں دادا جان، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، یہ بہت برا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور شاہویر وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ ایک طرف وہ اس سے محبت کرتا تھا، دوسری طرف اس کے کردار پہ لگے داغ اسے جلا رہے تھے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ یہ شادی کرے گا، مگر صرف اسے تڑپانے کے لیے، تاکہ وہ جان سکے کہ دھوکہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شاہویر کا ہر لمحہ اب کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں دیوانہ وار ٹہل رہا تھا اور اس کی نظریں
مسلسل اس موبائل پہ جمی تھی جہاں زنیرہ اسے ملنے کے لیے مسلسل پیغامات بھیج رہی تھی۔ میں کل ریسٹورنٹ پہنچ جاؤں گی علی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے تمہیں دیکھنے کے لیے۔ شاہویر نے جب یہ پڑھا تو اس کے ماتھے پہ غصے کی رگیں تن گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مہرو جو اس کے سامنے اتنی معصوم بنتی ہے وہ اس حد تک گر سکتی ہے کہ ایک اجنبی سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اس نے غصے میں آ کے جواب دیا کہ کل ملیں گے۔ اگلے دن دوپہر کو شاہویر باہر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ آخر میں اس نے اپنا کوٹ اٹھایا اور ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ اسے راستے میں مہرو ملی تھی جو ابھی ابھی کچن سے نکلی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ بہت ڈھیلی ڈھیلی سی لگ رہی تھی۔ شاہویر اس کے قریب سے گزرا تو ایک پل کے لیے اس کے قدم تھم گئے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کے پوچھے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، مگر اس کی انا نے فوراً اسے جھنجھوڑ دیا۔ کیسی ہو مہرو؟ آج تو بہت تیاری کی ہے، کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے اپنے لہجے میں جتنا ہو سکتا تھا زہر گھولا اور اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ مہرو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے شاہویر، میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی اور میرا کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے بیزاری سے جواب دیا، مگر شاہویر کو لگا کہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کے سامنے ناٹک کر رہی ہے۔ شاہویر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ سیدھا اس ریسٹورنٹ پہنچ گیا جہاں اس نے ملنے کا وقت دیا تھا۔ وہ ایک کونے کی میز پہ بیٹھ گیا اور اپنی گھڑی پہ وقت دیکھنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کاش وہ غلط ثابت ہو جائے اور مہرو وہاں نہ آئے۔ وہ مہرو کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے گھر سے نکلنے کے بعد مہرو بھی نکل چکی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا، اس کے دل کی دھڑکنیں رک گئیں۔ ایک لڑکی نقاب کیے ہوئے اندر داخل ہوئی جو سیدھا اسی کی میز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاہویر نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ تو آخر تم آ ہی گئی مہرو، میں نے سوچا تھا کہ شاید تم میں تھوڑی غیرت باقی ہوگی۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ سامنے بیٹھی لڑکی ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ علی، آپ مجھے مہرو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لڑکی نے اپنا نقاب ہٹایا تو شاہویر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مہرو نہیں تھی بلکہ وہ زنیرہ تھی۔ شاہویر ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ تم کون ہو اور تمہارے پاس یہ نمبر کہاں سے آیا؟ شاہویر نے دھاڑتے ہوئے پوچھا تھا، جس پہ ریسٹورنٹ میں موجود لوگ انہی کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ زنیرہ جو شاہویر کی مردانہ وجاہت اور اس کے بارود جیسے غصے کو دیکھ کے پہلے ہی مروب ہو چکی تھی، ڈرتے ڈرتے بول پڑی، یہ نمبر میری دوست مہرو کا ہے، اس نے یہ سم مجھے دے دی تھی کیونکہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے دوستی کر لوں۔ زنیرہ کی بات سن کے شاہویر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں گرم تپتا ہوا لوہا اتار دیا ہو۔ اس نے غصے میں میز پہ رکھا پانی کا گلاس اتنی زور سے فرش پہ دے کے مارا کہ سارے ریسٹورنٹ میں اس کی کرچیاں بکھر گئیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ مجھ سے ابھی تک تم بات کر رہی تھی، مہرو نہیں؟ شاہویر کی آواز ایک گہری سرگوشی بن کے رہ گئی تھی۔ اس کے اندر ایک دم پچھتاوے کا ایسا طوفان اٹھا کہ اسے اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی۔ اس نے جس لڑکی پہ شک کیا، جس کے کردار پہ کیچڑ اچھالا، وہ تو اس سارے کھیل سے لاعلم اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے دوڑ لگائی، اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کے مہرو کا وہ معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جس پہ اس نے اتنے گندے الزامات لگائے تھے۔ وہ گھر پہنچا تو سیدھا مہرو کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے بے صبری سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ مہرو، دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ابھی کے ابھی۔ اس کی آواز میں اب وہ پرانا غرور نہیں تھا بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو کسی زخمی جانور کی ہوتی ہے۔ مہرو نے جیسے ہی دروازہ کھولا، شاہویر اسے دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ شاہویر نے بغیر کچھ سوچے اسے اپنے مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ مجھے معاف کر دو مہرو، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ اس نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور اسے اتنی سختی کے ساتھ بھینچا کہ مہرو کا سانس رکنے لگا۔ مہرو جو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی، اس اچانک بدلے ہوئے شاہویر کو دیکھ کے ششدر رہ گئی۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنا چاہتی تھی مگر
شاہویر کی قربت اور اس کی تڑپ نے اسے ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اور مجھے چھوڑو شاہویر، تم نے میری تذلیل کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مہرو نے روتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنے ہاتھوں سے ضربیں لگانی شروع کر دی، مگر شاہویر نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کے اپنے دل پہ رکھ دیا جہاں دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ مہرو، میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے لگا تم کسی اور سے بات کر رہی ہو، اور میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں تمہیں مار دیتا یا میں خود مر جاتا، مگر میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دیتا۔ شاہویر کے ان جنونی الفاظ نے مہرو کے اندر ایک ہلچل مچا دی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں اب صرف سچائی اور دیوانگی تھی۔ اب تم میری ہو مہرو، صرف میری، اور میں اس دنیا کو جلا دوں گا اگر کسی نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا۔ پھر اس نے ساری کہانی مہرو کو صاف صاف بتا دی۔ مہرو کے دل میں اب بھی ڈر تھا، مگر شاہویر کی قربت اسے ایک عجیب سا تحفظ دے رہی تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں گھر کے بڑوں نے ان کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی، اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب مہرو شاہویر کی باقاعدہ منکوہہ بن چکی تھی۔ وہ سرخ بھاری عروسی لباس میں ملبوس بیڈ کے عین وسط میں بیٹھی تھی۔ اس کے سر پہ موجود بھاری دوپٹے نے اس کے چہرے کو کسی حد تک چھپا رکھا تھا، مگر اس کی لرزتی ہوئی انگلیاں اور تیز چلتی سانسیں اس کے اندرونی انتشار کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس کی گود میں وہ بیگ رکھا تھا جس میں اس کی ساری سلامیاں جمع تھیں۔ وہ بار بار اسے اپنے قریب کر لیتی تھی جیسے اسے شاہویر سے زیادہ ان پیسوں کی فکر ہو۔ وہ بہت معصوم تھی، اس لیے اس وقت بھی وہ سلامیوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ انہیں کہاں خرچ کروں گی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آہٹ پہ مہرو کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ شاہویر جو سفید شیروانی میں کسی شہزادے کی طرح وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا، دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ پرانا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پیاس تھی جو مہرو کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور سیدھا مہرو کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مہرو نے نظریں جھکا لی تھیں۔ تو آخر کار تم میرے حصار میں آ ہی گئی مہرو شاہویر۔ شاہویر کی بھاری آواز نے مہرو کے پور پور میں سنسنی دوڑا دی۔ اس نے جھک کے مہرو کے دوپٹے کو آہستہ سے الٹا تو مہرو کے حسن کی ایک جھلک نے اسے ایک لمحے کے لیے ششدر کر دیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شاہویر کو لگا کہ اس کا دل سینہ چیر کے باہر نکل جائے گا۔ اس نے مہرو کی تھوڑی کو چھو کے اس کا چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ آج تم سے نظر ہٹانا گناہ لگ رہا ہے۔ اس نے تیکھے لہجے میں سرگوشی کی تو مہرو نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اوپر اٹھائیں جن میں ابھی بھی شرارت باقی تھی۔ اپنی ان چکنی چپڑی باتوں میں مجھے مت لائیں، اور پہلے میرا وہ بیگ واپس کریں جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا جسے شاہویر نے شرارت سے اٹھا لیا۔ شاہویر نے بیگ کو ایک طرف صوفے پہ اچھال دیا اور خود مہرو کے اتنا قریب ہو گیا کہ ان کی سانس آپس میں الجھنے لگی۔ مہرو، اب تم میری ہو اور تمہاری ہر چیز پہ میرا حق ہے۔ یہ بیگ بھی اب میرا ہوا اور تم بھی۔ اس نے مہرو کی کلائی کو سختی سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا، جس سے مہرو کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ چھوڑیں مجھے شاہویر، آپ بہت بدتمیز ہیں۔ مہرو نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ میرے پیسے ہیں جو سب نے مجھے پیار سے دیے ہیں، آپ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ تو پہلے ہی بہت برے ہیں، اب کیا میری سلامیاں بھی ہضم کریں گے؟ اس نے معصومیت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا تو شاہویر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ ہاں، میں چور ہوں مہرو، میں نے تمہارا سکون چرایا ہے، تمہاری نیندیں چرائی ہیں، اور اب تمہارے یہ لب چرانے کا ارادہ ہے۔ شاہویر نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا جہاں حیا کی لالی پھیل رہی تھی۔ شاہویر نے اسے مزید اپنی قربت میں لے لیا تھا اور پھر اس کے کان کے پاس جھک کر دھیمی آواز میں بولا، آج کی رات ہماری ہے مہرو، اس میں کسی تیسری چیز کا ذکر نہیں ہوگا، نہ سلامیوں کا اور نہ کسی اور کا۔ اس نے مہرو کے دوپٹے کو اس کے شانوں سے ڈھلکا دیا تھا
تمہیں پتہ ہے میں نے کتنا انتظار کیا ہے اس دن کا جب تم قانونی طور پہ اور شرعی طور پہ میری ہو جاؤ گی۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی تڑپ اور سچائی تھی۔ مہرو نے ہمت جمع کی اور دبی آواز میں بولی، لیکن آپ نے مجھ پہ شک کیا تھا شاویر، میں وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو ٹمٹمایا جسے شاویر نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ وہ شک نہیں تھا مہرو، وہ میری محبت کا خوف تھا۔ میں تمہیں کھونے کے تصور سے بھی مر جاتا تھا، اس لیے میں پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے ایک موقع دو میں اپنی ہر زیادتی کا ازالہ کر سکوں۔ اس نے مہرو کا ہاتھ چوما اور اسے ایسی نظر سے دیکھا کہ مہرو کا سارا غصہ برف کی طرح پگھل گیا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر شاویر کے کندھے پہ رکھ دیا اور شاویر نے اسے اپنی مضبوط پناہوں میں سمیٹ لیا۔ رات ڈھل رہی تھی مگر ان کی باتیں اور قربت بڑھتی جا رہی تھی۔ شاویر اس سے معافیاں بھی مانگ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی معصومیت پہ فدا بھی ہو رہا تھا۔ صبح شاہ ہاؤس کی ڈائننگ ٹیبل پہ آج خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا تناؤ تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ شاہ خاندان کے تمام افراد ناشتے میں مصروف تھے کہ اچانک مہرو نے اپنی چھری کانٹا میز پہ پٹخا اور سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ دادا جان، آپ کے اس لاڈلے داماد نے کل رات میری ساری سلامیاں چوری کر لی ہیں۔ مہرو کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ ڈائننگ ٹیبل پہ موجود سبھی لوگوں نے کھانا چھوڑ کے اسے گھورنا شروع کر دیا، جبکہ شاویر کی گلے میں نوالا بری طرح سے اٹک گیا۔ مہرو، یہ کیا بدتمیزی ہے، اس کی ماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، مگر مہرو کہاں رکنے والی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے رات کو زبردستی میرا بیگ چھین لیا اور اب دینے کا نام نہیں لے رہا۔ شرم تو مانو ہے ہی نہیں اس میں، اتنے بڑے بزنس مین ہو کے میری سلامیوں پہ نظر ہے ان کی۔ مہرو نے معصومیت سے منہ بسوڑتے ہوئے شاویر کی طرف اشارہ کیا جو اب سرخ پڑ رہا تھا۔ شاویر نے اپنے کان کے ڈائمنڈ کو سختی سے مسل دیا۔ یہ لڑکی تو سب کے سامنے اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی تھی۔ اس نے تیکھی نظروں سے مہرو کو دیکھا جس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ مہرو، وہ بیگ ویسے ہی کمرے میں پڑا ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، اس نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ دیکھیں دادا جان، اب یہ پیسے واپس کرنے کے ارادے میں نہیں ہے، اس لیے صفائیاں دے رہا ہے۔ مہرو نے فوراً لقمہ دیا تو شاویر کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے کرسی پیچھے کی اور بغیر ناشتہ ختم کیے وہاں سے اٹھ کے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ شاویر، میری بات سنیں۔ مہرو اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مہرو نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو شاویر، میں تمہیں 1 روپیہ نہیں چھوڑوں گی، وہ میرے پیسے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور شاویر نے اسے بازو سے پکڑ کے اندر کھینچا۔ دروازہ لاک ہوتے ہی اس نے مہرو کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مہرو کا سانس پھول گیا تھا اور وہ اس کی آنکھوں میں چھپے جنون کو دیکھ کے سہم گئی تھی۔ بڑا شوق ہے تمہیں سب کے سامنے تماشا کرنے کا؟ شاویر نے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر کہا کہ اس کی گرم سانسیں مہرو کی پیشانی کو چھونے لگی۔ ان پیسوں کی اتنی فکر ہے تمہیں؟ اس نے دراز میں سے بیگ نکالا اور مہرو کے سامنے لہرانے لگا۔ ہاں ہے، مہرو نے تیکھے پن سے کہا تو شاویر نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ بیگ صوفے پہ پھینک دیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنی پناہوں میں بھر لیا۔ چھوڑو ان سلامی کے پیسوں کو مہرو، ہم 2 دن کے بعد ہنی مون کے لیے مری جا رہے ہیں۔ وہاں میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل سلامی کیا ہوتی ہے، وہیں پہ میں تمہیں سیدھا کروں گا تاکہ یہ زبان تھوڑی کم چلے۔ اس نے شرارت سے اس کی ناک کو چھوا تو مہرو کا سارا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مری؟ سچ میں؟ اس کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ شاہویر کے گلے لگ گئی۔ وہ اب اس لڑکی کی معصومیت پہ واقعی اپنا سب کچھ ہارنے کو تیار تھا۔ 2 دن کے بعد وہ مری کے پرفضا مقام پہ موجود تھے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بادل تیر رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا روح کو سرشار کر رہی تھی۔ شام کے وقت وہ ایک پرسکون پہاڑی علاقے پہ ٹہل رہے تھے۔ مہرو، تم یہیں رکو، میں ذرا اس ڈھابے سے چائے لے کے آتا ہوں، یہاں کی کشمیری چائے بہت مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا ان پھولوں کو دیکھ لوں۔ مہرو نے پاس لگے جنگلی پھولوں کی طرف اشارہ کیا تو شاویر چائے لینے چلا گیا اور مہرو ادھر ادھر گھومتے ہوئے پگڈنڈی سے نیچے اتر گئی۔ وہ قدرت کے حسن میں ایسی کھوئی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ راستہ بھٹک گئی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے
دھند نے پہاڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مہرو نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسے سڑک کا نام و نشان نظر نہیں آیا۔ شاہویر، شاہویر، وہ اسے پکارنے لگی، مگر صرف اس کی اپنی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کے واپس آ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک لکڑی کے چھوٹے سے گھر تک پہنچ گئی، جہاں باہر ایک لالٹین جل رہی تھی۔ ایک خاتون وہاں اکیلی بیٹھی آگ تاپ رہی تھی۔ مہرو کو دیکھ کے وہ حیران ہو گئی۔ بیٹی تم یہاں اس وقت کہاں سے آئی ہو؟ خالہ میں راستہ بھول گئی ہوں، میرا ہوٹل سڑک پہ ہے۔ مہرو کی آواز رونے والی ہو رہی تھی۔ بیٹی اب تو رات ہو چکی ہے، دھند اتنی ہے کہ تم ایک قدم بھی نہیں چل سکو گی۔ پہاڑوں پہ رات کو سفر کرنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ تم آج رات یہیں رک جاؤ، صبح میں تمہیں تمہارا ہوٹل ڈھونڈ دوں گی۔ اس خاتون نے ہمدردی سے کہا تو مہرو مجبوری میں وہیں بیٹھ گئی۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہاں شاہویر پر کیا گزر رہی ہے۔ دوسری طرف شاہویر پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ مہرو، وہ چیخ رہا تھا، اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ اس نے پورے علاقے کو سر پہ اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہاں چلی گئی وہ؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہو۔ وہ ساری رات پاگلوں کی طرح سڑکوں اور پہاڑوں کی کھائیوں میں اسے ڈھونڈتا رہا۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹ گئے تھے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ مری کے پہاڑوں پہ صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو دھند کی چادر دھیرے دھیرے چھٹنے لگی، مگر شاہویر کی زندگی میں چھائی تاریکی ابھی بھی قائم تھی۔ وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھا تھا۔ اس کی سفید قمیض جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی، گھٹنوں پہ مٹی اور خون کے دھبے تھے جو پتھروں سے ٹکرانے کی وجہ سے لگے تھے۔ وہ سڑک کے کنارے ایک بلند چٹان پہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سوج کے سرخ ہو چکی تھیں، چہرے پہ کرب کی وہ لہریں تھیں جو کسی جیتے جاگتے انسان کو لاش بنا دیتی ہیں۔ وہ خالی نظروں سے گہری کھائی کی طرف دیکھ رہا تھا اور خود کلامی کر رہا تھا۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں اس دنیا میں رہ کے کیا کروں گا؟ مہرو، تم میری روح تھی، میری انا تھی، میری کل کائنات تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے بال سختی سے مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں یہیں سے چھلانگ لگا دوں گا۔ میں اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے الفاظ ہواؤں میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ اسی لمحے پہاڑ کے نیچے سے آنے والے ایک پتھریلے راستے پر وہ خاتون اور ان کے پیچھے چلتی مہرو نظر آئی۔ مہرو کے چہرے پہ تھکن تو تھی، مگر وہ اتنی پریشان نہیں تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ شاہویر اسے ڈھونڈ ہی لے گا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچی، اس نے شاہویر کو چٹان کے کنارے انتہائی خستہ حالی میں کھڑے دیکھا تو مہرو نے تیزی سے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ شاہویر! شاہویر بجلی کی تیزی سے مڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اس کا لمس محسوس کیا تو اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے تڑپ کے مہرو کو اپنے مضبوط حصار میں تھام لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی جیسے وہ اسے اپنے وجود کے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم نے مجھے مار ڈالا تھا مہرو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کس جہنم سے گزرا ہوں۔ شاہویر اس کے کندھے پہ سر رکھ کے بچوں کی طرح رونے لگا۔ شاہویر، میں تو بس راستہ بھول گئی تھی، میں ٹھیک ہوں، دیکھیں میں واپس آ گئی ہوں۔ اس نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آئندہ کبھی مجھ سے دور مت جانا، میں پاگل ہو جاؤں گا، میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر تمہیں کچھ ہوا۔ مہروز کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ والہانہ جنون دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اور پھر وہ دونوں ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محبت ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھی اور اب انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔